اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے ٹاپک میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے وحی کی ضرورت اور وحی کی اہمیت۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے وحی کے لفظی اور اصطلاحی معنی پڑھے، سیکھے، سمجھے اور وحی کی شرعی حیثیت بھی پڑھی۔ آج وحی کے حوالے سے لیکچر نمبر 2 ہے۔ اگر آپ نے لیکچر نمبر 1 نہیں لیا تو لیکچر نمبر 1 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اس کے نام سے پلے لسٹ بھی ہے علوم القرآن، وہاں سے پہلے لیکچرز لے کے پھر اس لیکچر کو لیجیے گا تاکہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ تو وحی کیا ہے بیسیکلی ہم نے پڑھ لیا تھا، آج اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ وحی کے لفظی، اصطلاحی اور شرعی معنی میں ہم نے ان تینوں کی ڈیفینیشنز الگ الگ پڑھ لی۔ ان میں مین فرق کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے بعد اس کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ تو لغوی اعتبار سے لفظ وحی کے بہت سے معنی ہیں، اور شرعی اعتبار سے بھی وحی کے بہت سے معنی ہیں۔ ہم لغوی اعتبار سے جب ہم پڑھ رہے تھے اور اصطلاحی معنی میں پڑھ رہے تھے، ہم نے بہت سی ٹائپس پڑھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شرعی طور پر وحی جو اللہ اپنے انبیاء کرام علیہم الرضوان پر کوئی بات نازل فرماتا ہے، وہ قرآن بھی ہے، وہ قرآن سے پہلی کتابیں جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، بالکل اسی طرح دل میں کوئی بات رب العالمین کی طرف سے کسی نبی کے دل میں ڈال دی جانا، یہ سب کچھ شرعی وحی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شرعی وحی ہے وہ معنی میں انبیاء کرام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور ایک اور چیز جو ذہن نشین رکھنے والی کہ بظاہر شرعی معنی میں بھی وحی کے لغوی معنی جو ہیں وہ سیم ہی ہیں، شرعی اور لغوی معنی ان دونوں کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی، لیکن ان میں جو ایک کہہ لیں کہ واضح فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو عام اور خاص کا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جو وحی کے لغوی معنی ہے نا وہ عام ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کے لیے بھی یوز ہوئے، شہد کی مکھی کے لیے یوز ہوئے، غیر نبی کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ سیم اسی طرح سے ہم نے سورۃ الزلزال کی آیات کی بھی جو تفسیر ہے اس سے ہٹ کے ہم نے ان آیات کو جب پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا وحی کا، اور وہ زمین کے لیے ہوا استعمال۔ تو الغرض یہ کہ جو لغوی اعتبار سے وہ عام ہے اس کے معنی، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا جو مطلب ہے اگر ہم شرعی طور پر جانیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام کو اطلاع دینے کے لیے خاص ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی وحی کے لغوی معنی عام ہے، اور ہر مخفی چیز کا کسی بھی طریقے سے ادراک اس میں شامل ہے عام معنی میں، اور خاص معنی خاص انبیاء کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے، اور شرعی معنی میں ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ تھا گزشتہ لیکچر کا لب لباب کہہ لیں، خلاصہ کہہ لیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اس کی ضرورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں وحی کی ضرورت بنی نوع انسان کو کیسے ہوئی، انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیوں نازل فرمائی، اور وحی کے اندر کیا تھا جس نے روحوں کو جلا بخشی، اور کہہ لیں کہ ایک انسان کو دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا طریقہ بتا دیا۔ اس وحی کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو اس وحی میں جو آیات جو احکامات نازل ہوئے اللہ کے انبیاء پر، ان پر عمل کر کے ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اس کی ضرورت بیسیکلی کیا ہے کہ ہر انسان کو اپنے بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کھانا کھائے بغیر، پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی بدن کے لیے ضروری ہیں، ان کے نہ ملنے سے انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زمینی غذا سے اپنے بدن کی ضروریات کو انسان پورا کرتا ہے، اسی طرح روح کی ضرورت آسمانی غذا سے پوری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ وہی احکامات ہوتے ہیں جو روح کو جلا بخشتے ہیں، جو روح کو زندگی دیتے ہیں، جو روح کی ضرورت ہوتے ہیں۔ یہاں ایک کانسیپٹ بھی کلیئر کرتی چلوں، ہمارے ہاں عوام الناس میں یہ جملہ، یہ محاورہ عام ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو دیکھیں موسیقی روح کی غذا نہیں ہے،
یہ نفس کی غذا ہے. ہم اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں, شیطان کو راضی کرتے ہیں اس طرح کے کاموں. انسان کی روح اسی صورت میں خوش ہوگی جب وہ اللہ کے احکامات کا پیروکار ہوگا. تو جس طرح جسم کو ضرورت ہے غذا کی, اسی طرح روح کو بھی ضرورت ہے, اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک خاص رحمت ہے تاکہ ارواح اس سے غذا حاصل کریں. اور کھانے کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت ہی ہے نا. اور کھانا زمین میں اگتا ہے, اس کا ذریعہ بھی بیسک کیا ہے؟ پانی سے فصلیں, پھل پھول اور یہ تمام نباتات وغیرہ اگتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی غذا بنتے ہیں. تو یہ پانی سے اگتے ہیں, پانی آسمان سے آتا ہے. تو بیسیکلی انسان کی جو خوراک ہے وہ بھی رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جو جہاں بدنی غذا کی ضرورت ہے وہاں پر روح کی غذا کی بھی ضرورت ہے, اور دونوں کی بقا انسان کی بقا ہے, اور اسی میں سے کسی ایک کی موت انسان کی ہلاکت ہے. یعنی ہم اپنے بدن کا خیال نہیں رکھیں گے, غذا نہیں کھائیں گے تو موت ہے. سیم اسی طرح انسان کی روح بھی مر جاتی. کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, لیکن وہ آ جاتا ہے نا قرآن کریم میں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب, یعنی فرمایا گیا کہ پھر وہ لیول آ جاتا ہے جب انسان جہالت کے اندھیرے میں ایسا غرق ہوتا ہے, ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اس کی روح مر جاتی ہے. جو انسان کی روح مر جائے تو پھر انسان کا پیچھے کیا بچتا ہے؟ ایک انسان ہے, وہ بدن اور روح کا مرکب ہے. مرکب کہتے ہیں دونوں کے پلس ہونے سے کسی چیز کا پیدا ہونا, بننا. اب بدن نہیں رہے گا تو بھی انسان نہیں رہے گا. سیم اسی طرح روح نہیں تازہ رہے گی, روح کی موت ہو جائے گی تو بھی انسان نہیں رہے گا. وہ ظاہری طور پہ چلتا پھرتا نظر آئے گا, لیکن روح جس کی نہیں ہے, جس کے اندر اس کی روح راضی نہیں ہے, وہ ذکر سے اس کو فل اپ نہیں کرتا, وہ اس کو خوش نہیں کرتا اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے. اور یہ چیز آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی, میں نے ایکسپیرینس کی ہوگی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دل کا سکون ہے. جو سکون قرآن کی تلاوت میں وہ اور کہیں نہیں ہے, جو سکون اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے میں وہ اور کہیں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس طرح روح کی غذا روح کو ملتی ہے, اور جب روح تر و تازہ ہو تو پھر انسان آٹومیٹکلی خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی وحی کی جو ضرورت ہے, اس پہ ہم نے بات کی. اب وحی کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں وحی کو خاص کیا اہمیت حاصل ہے؟ اور اس کی سورہ نساء میں اون ورڈ یہ آیات شروع ہوتی ہیں. آیت نمبر 163 آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہی ہوں. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کو, اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وہی فرمائی, اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. یعنی یہ خاصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, جو اللہ کے خاص چنے ہوئے وہ بندے جو اللہ کے مقربین ہیں ان تک پہنچائی جاتی ہے. اور وہ مقربین صحیح معنوں میں وہ نازل شدہ وحی کو عوام الناس تک پہنچاتے, اللہ کے پیغام کو عوام تک پہنچاتے, امت تک پہنچاتے, تاکہ تمام لوگ اس سے مستفید ہوں. اور سیم اسی طرح اگر ہم وحی کی اہمیت کے بارے میں بات کریں تو پھر وہیں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے, ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسول کو بھیجنے کے بعد اللہ کے ہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اب کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء پر وحی کیوں نازل فرمائی؟ مین چیز کیا ہے؟ مین چیز کیا ہے وحی نازل کرنے کی حکمت؟ ڈر سنانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے. ڈر اور خوشخبری کا مطلب یعنی کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے, نافرمانی کرو گے, جانتے بوجھتے گناہ کرو گے, تو تمہیں جہنم سے ڈراتے ہیں, اللہ کے غضب سے ڈراتے ہیں انبیاء, تم ڈر جاؤ. اور بالکل اسی طرح سے جو خوشخبری ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی, جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے. تو یہ وحی کی اہمیت ہی ہمارے سامنے اجاگر ہو رہی ہے اس سے. اور سیم اسی طرح اگر آیت نمبر 166 دیکھ لیں کہ لیکن اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا, اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا, اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے. اب کیا یہاں پر مراد ہے؟ وہ وہی جو اللہ اپنے نبی پر نازل فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے یہ بے شک میری طرف سے نازل ہے اور میں گواہ ہوں. یہ دیکھیں اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا. پھر فرماتا ہے اللہ فرشتے بھی گواہ ہیں, یعنی قرآن کے برحق ہونے کی گواہی رب العالمین کی بھی اور ساتھ فرشتوں کے بھی. اور بالکل اسی طرح جو
گزشتہ صحائف اترے انبیاء پر اور گزشتہ کتابیں نازل ہوئی گزشتہ انبیاء پر امتوں کی بھلائی کے لیے، وہ سب کی سب رب العالمین فرماتا ہے کہ برحق ہے. اور یہاں خاص طور پر قرآن کی بات کی جا رہی، وہی کے برحق ہونے کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے، تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں. پھر بالکل اسی طرح اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. اب یہ والی آیت یہاں پر مینشن کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، وحی کی ضرورت اور اہمیت اجاگر ہے ہمارے سامنے. اب جانتے بوجھتے جو دین کی راہ پر نہ چلے، وحی کی افضلیت کا، وحی کے ہونے کا، قرآن کے ہونے کا نعوذ باللہ انکار کرے، یا وہ قرآن کے احکامات کو ماننے سے جھٹلائے، حرام کردہ کو حلال، حلال کردہ کو حرام ٹھہرائے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے لیے رب العالمین نے فرما دیا میں نے وحی نازل فرما دی، حق کو واضح فرما دیا. اب بندوں پر ہے کہ وہ جو کفر کریں گے تو پھر اللہ کی راہ سے وہ خود بھی رکے رہیں گے، لوگوں کو بھی روکیں گے. تو ایسے لوگوں میں کیا ہے کہ دور کی گمراہی ایسے لوگوں پر ثابت ہو جاتی ہے. اور اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے. گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا رب العالمین فرما رہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم سے نازل فرمایا گیا قرآن، اور پھر فرشتے بھی اس پر گواہ، اللہ بھی گواہ. اور اس آیت میں کیا ہے کہ تمہارے پاس یہ رسول جو آئے یہ برحق ہیں. اللہ ان کے برحق ہونے کی قرآن کریم میں یہ مینشن کیا ہے، اور قرآن کریم میں گواہی دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ رسول برحق ہے. وہ جس کے ساتھ آئے، جو قرآن لے کر آئے، وہ کتاب برحق ہے. تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں وحی کی اہمیت پر مبنی کچھ آیات میں نے تلاوت فرمائی ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں اور بہت سی ڈیٹیل ہے ان آیات میں بھی، جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا ہونا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، قرآن کا ہونا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور دراصل نزول وحی کا اصل مقصد کیا تھا اس کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح اہل کتاب اور مشرکین مکہ اور کفار جو قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت میں طرح طرح سے بےہودہ شبہات پیدا کرتے تھے، شک و شبہات پیدا کرتے رہتے تھے نا، اس موقع پہ پھر یہی کہہ دیا کہ جیسے تورات سب کی ایک، وہ یہ کہتے ہوتے تھے جب تورات ایک ہی دفعہ نازل ہوئی نا، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اے محمد تم بھی ایک کتاب آسمان سے لا دو، ہم اس کو سچا مان لیں گے. تو رب العالمین نے پھر کچھ آیات نازل فرمائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، حقیقت واضح کر دی کہ حقیقت کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، کہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا بھی مقصد کیا ہے، تاکہ تمہیں اہمیت بھی واضح ہو، تمہیں جو ضرورت ہے، وقت کی ضرورت، اس اعتبار سے آیات ملیں، اور پھر ایک قدم تمام احکامات نازل ہو گئے تو تم پر عمل کرنا مشکل ہوگا. لہٰذا آہستہ آہستہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ نازل کرنے کی بھی حکمت واضح ہو گئی، وحی کی اہمیت بھی واضح ہو گئی. تو بالکل اسی طرح ہم تمام لوگوں تک وحی کی عظمت اجاگر ہوئی، اس دور میں بھی، ہمارے دور میں بھی، اور آئندہ آنے والے دور میں بھی. اور کفار کے تمام خیالات اور شبہات اور بےہودہ تمام شبہات بےہودہ جو ہیں تمام کو رد کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ حکم الہی کا ماننا سب پر فرض ہے. خواہ رب العالمین جتنے وقت میں جتنا حکم نازل کرے، کم کرے زیادہ کرے، عوام الناس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. جو عمل نہیں کرے گا، کفر کرے گا اور دوسروں کو نہیں کرنے دے گا عمل، تو وہ کلی گمراہی میں ہے اور وہ اپنی کیے کا عذاب پائے گا دنیا اور آخرت میں. اور کسی کا کوئی عذر اس میں نہیں چل سکتا جو اس نے تسلیم کرنے میں تردد یا تعامل یا انکار کرے، وہ گمراہ اور دین میں داخل نہیں ہے، وہ بے دین ہے. مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی جو وحی کو، قرآن کو تسلیم کرنے میں تردد، کسی بھی قسم کا شک کرے، تعامل کرے، ڈیلے کرے، یا حکم میں نہیں مانتا، یا میرے لیے یہ نہیں نازل ہوا، شاید ہزار طرح کی آیتیں ہیں جو ہم اپنی مرضی سے، اپنی من چاہی مرضی سے ان کی تفسیر نکالتے ہیں، یا اپنے فائدے کی آیتیں حدیثیں یاد رکھتے ہیں، باقی آیات پر عمل نہیں کرتے. تو قرآن پورے کا پورا عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور وہ آیات جو کہ منسوخ ہے، ان کے علاوہ جو ان کی ناسخین آیات ہیں، وہ عمل کے لیے منسوخ آیات کے علاوہ قرآن پورے کا پورا قابل عمل ہے. اور تمام کے تمام قرآن پر ایمان لانا ایک انسان کو مسلمان بناتا ہے، اور دار اسلام میں رہنے کے لیے قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے. تو یہ وحی اور قرآن کا تعلق تھا، اور یہ وحی کا تعلق گزشتہ انبیاء کرام سے تھا، گزشتہ انبیاء کرام پر جو صحیفے نازل ہوئے اور جو کتب نازل ہوئی ان سے تھا.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ریئلائز کریں وہی کی ضرورت اور اہمیت کو. یہاں پر ہمارا ایک ٹاپک بھی کور ہوتا ہے لیکچر میں، اور ہم وہی کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور وہی کی ضرورت اور اہمیت یہاں تک مکمل ہوگی. انشاءاللہ اس کی اقسام پر نیکسٹ لیکچر میں اپلوڈ کروں گی. ہم مزید کچھ سیکھیں گے. تب تک کے لیے اگر کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیں، اور ضرور بتایا کریں کہ کیسا چل رہا ہے یہ سیشن، اور آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے، نہیں بھی آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں اگر کوئی کمی بیشی ہے اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کروں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.